جی السلام علیکم میرے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں جس بات کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے آپ نے اپنی پرمیسر دی سجورنو کیسے رینیو کروانی ہے اگر آپ بیماری کی صورتحال میں آپ کو یہ پریشانی ہے کہ آپ یہ کیسے رینیو کرائیں گے۔ ابھی آپ کو میں اس کے جو دو طریقے ہیں وہ میں بتاتا ہوں وہ کیسے ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جب بھی بیمار ہوتے ہیں تو آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ ظاہر سی بات جو فیملی ڈاکٹر ہے جو آپ کا، ٹھیک ہے، جسے میڈیکو کورانتے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا جو وہ جو اس نے اپلیکیشن لکھ کے بھیجنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایمس کو، سب سے پہلے آپ کو اس کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں دو کیسز ہیں۔ ایک تو قدرتی طور پہ اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے آپ کام نہیں کر سکتے، یا آپ کو کام پر ہی کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کام کرنے کے قابل نہیں رہے، تو یہ دو مختلف کیٹیگریز ہیں۔ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں ویڈیو کے آگے چل کے کہ آپ نے ان دونوں صورتحال میں کیا آپ نے کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو کام آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ اپنے میڈیکو کرانتے کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ نے سرٹیفکیٹ لینا ہے، اور تاکہ وہ ریکویسٹ کرے گا ایمس کو کہ آپ کا جو ہے وہ وزٹا کیا جائے، ٹھیک ہے، آپ کا جو وزٹ کیا جائے وہ ڈسیبلٹی کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ اگر یہ کوئی ایسی آپ کو بیماری لاحق ہے، جیسا کہ اللہ نہ کرے ہمارے کچھ پاکستانی دوست ایسے ہیں جن کو فالج ہوا ہے، یا کہ جن کو کوئی اور ایسا ہارٹ اٹیک کا معاملے ہوئے ہیں کہ بھئی وہ کوئی ایسا اور کوئی کسی قسم کی بھی بیماری ان کو لاحق ہوئی ہے جو وہ ڈسیبل ہو گئے ہیں جس سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ پھر کیا ہوگا کہ وہ آپ کا جو ہے آپ کو ٹائم ملے گا، اپوائنٹمنٹ ملے گی، وہ آپ یہ سارا کام جو ہے وہ آپ کسی پتروناتوں کے تھرو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بات کسی یاد رکھیے گا کہ آپ جو ہے کسی پتروناتوں کے تھرو بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگلی بات، ابھی اگر خدا ناخواستہ یہی کام اگر آپ کا ہوا ہے وہاں پہ کام پہ ہوا ہے، تب بھی پھر آپ کریں گے ڈسیبلٹی کے لیے بھی، لیکن انابلٹا سل لبورو، یعنی کہ آپ کام کی جگہ پہ کام کرنے کے ابھی قابل نہیں رہے، یہ آپ کو وہ اس کے لیے آپ کا جو میڈیکو کرانتے ہیں، جو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے، وہ آپ کو سرٹیفکیٹ ایشو کر کے دے گا، تاکہ آپ کو یہ اپوائنٹمنٹ لی جائے گی، تاکہ آپ کا وزٹ کیا جائے آزل کے ذریعے، ٹھیک ہے، آزل کے ذریعے وزٹ کیا جائے، جہاں پہ وہ پھر ساری کمیونیکیشن جو ہے ٹوٹلی وہ پھر ایمس تک بھی پہنچتی ہے۔ لیکن جب آزل تک جائے گی بات تو ہوگا کیا کہ ایک کمیشن بیٹھے گا، کمیشن میں بھائی جان آپ کی جو جتنے بھی ریفیرتو ہیں، جتنے بھی آپ کے جو ہاسپٹل نے جو آپ کو جب آپ بیمار تھے ہاسپٹل میں آپ رہے، جو بھی بیماری تھی، جتنے بھی چیک اپ آپ نے کروائے، ایکس رے وغیرہ کروائے، جو کچھ بھی جتنی بھی رپورٹس ہیں وہ ساری آپ نے اکٹھی کر کے لے کے جانی ہیں ان کے پاس۔ پھر آپ کا وہ چیک اپ کریں گے، پھر وہ آپ کو ایک پرسنٹیج دیں گے۔ پرسنٹیج دینے کا مقصد کیا ہوگا کہ آپ کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق وہ آپ کو پرسنٹیج دیں گے کہ جی یہ آپ کی جو ڈسیبلٹی ہے اس کی یہ پرسنٹیج ہے۔ اچھا، ابھی کیا ہوگا، اس میں دو قسم کی ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے ٹیمپریری، یعنی آپ 1 سال تک 2 سال تک یعنی آپ کا علاج چلے گا، چلتا رہے گا، تو پھر ممکن ہے کہ آپ دوبارہ اپنی اسی حالت میں آ جائیں یا آپ کام کرنے کے قابل ہو جائیں، تو اس دوران تک آپ کی یہ جو سجورنو ہے نا بھائی جان، یہ رینیو ہوتی رہے گی، اس کی کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ یہ آپ کے میڈیکل جو ہیں وہ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے ساتھ لگانے کے بعد پھر آپ نے اس کو رینیول کرانا ہے، اس کی کوئی ٹینشن آپ کو نہیں ہوگی۔ ایک بات یہ یاد رکھیے گا۔ دوسری بات جو ہے، اگر تو آپ کو انابلٹا سل لبورو، کام پہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس میں آپ کو کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے کہ آپ بھی کام کرنے کے قابل نہیں رہے، تو اس میں اور بھی کیسز ہیں، آپ ان پہ کیس کر کے ریمبورسو وغیرہ بھی لے سکتے ہیں، یعنی ان سے آپ کیس کر کے پیسے وغیرہ کی ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں کہ جی ایکسیڈنٹ ہوا ان کی غلطی کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس ٹاپک میں جو کہ ابھی بات ہو رہی ہے صرف آپ کی سجورنو رینیو کرنے کی، میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہوں گا۔ اچھا، ابھی جب بھی آپ کو یہ انابلٹا سل لبورو ملے گا، اچھا اس میں بھی دو باتیں ہیں۔ انابلٹا سل لبورو میں کیا ہوگا کہ آپ کو وہ جو ہے وہ ٹیمپریری ملے گا، ٹھیک ہے،
کہ جی پھر آپ کے چیک اپ وغیرہ ہوں گے، پھر آپ کی ریہیبلیٹیشن بھی اس میں ہوتی ہے، ریہیبلیٹیشن بھی ہوتی ہے اس میں، جو فزیو تھراپی بھی ہوتی ہے، پھر بعد میں دوبارہ پھر وہی ایچر ہے جو آپ کے پھر دوبارہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر وہ جو ہیں ان کی سیمینار بیٹھتا ہے ڈاکٹروں کا، وہ کہتے ہیں جی ابھی یہ بندہ اس قابل ہو گیا، یہ کام پہ جا سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ آپ کو دیتے ہیں inabilità sul lavoro permanente، یعنی پرماننٹ آپ کو ملتا ہے کہ آپ ساری زندگی کوئی یعنی کام وغیرہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں بھی آپ کی جو سوجورنو ہے وہ آپ کو رینیو ہوتی رہے گی۔ اچھا اگر تو ڈسابلٹی یا inabilità sul lavoro، اس میں پرسنٹیج جو ہے وہ بھی دیکھی جاتی ہے۔ 70% سے اوپر جو نارملی جو معاملات ہوتے ہیں اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈر یا خدشہ نہیں، لیکن جب تک آپ کی یہ چل رہی ہے inabilità sul lavoro یا ڈسابلٹی، جو جتنی دیر کی انہوں نے آپ کو دی ہے اتنی دیر تک آپ کی سوجورنو رینیو ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر پھر اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اکومپانیامنٹو بھی ملتی ہے، یعنی آپ کو ایک جو ہے بندہ بھی ہائر کرتے ہیں آپ کے لیے کہ جی وہ آپ کا دیکھ بھال کے لیے کہ آپ کی دیکھ بھال کرے، اور کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ اپنے کام خود کر سکتے ہیں یا ڈسیبل ہیں۔ اس چیز کی یہ جو دیکھیں بہت سے ایسے میرے دوست ہیں جنہوں نے مجھے ڈیمانڈ کی کہ عدنان بھائی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمیں اگر بیماری کی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک میں لاسٹ پہ ایک بات پلیز نوٹ کیجیے گا، یہ ان لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہے جنہوں نے کمیشن دے کے پیپر لیے ہیں جو ہے پر موتیوی دی سلوتے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو اس صورت میں کمیشن جو ہے وہ آپ کو سوجورنو 1 سال کی ایشو کرتا ہے جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں، اور بیماری کی وجہ سے وہ آپ کی رینیول ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس پرمیسو سوجورنو لورو سوبردیناتو والی ہے، یا ان کے پاس تھی وہ والی کیا نام اس کا لورو اوٹونومو والی، یہ ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے کیسے رینیول کرانا ہے۔ باقی جن کے پاس تو اسائلم ہے یا جن کے پاس وہ ہے پروتیزیون سوسیڈیاری ہے، ان کی تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ بیماری کی صورت میں بھی ہیں تو وہ رینیول ہوتی رہے گی، اس میں ان کی کوئی ٹینشن والی بات نہیں۔ بہرحال دوستو بات یہ ہے کہ اگر کوئی بات مجھ سے مس ہوگی، کیونکہ یہ ٹاپک اتنا لمبا ہے کہ اس پہ بات گھنٹوں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو مین چیزیں تھیں وہ میں نے اس ویڈیو میں مینشن کر کے آپ کو بتا دی ہیں۔ تو براہ کرم اگر آپ کو یہ میسیج اچھا لگا ہے تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا پلیز دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، تاکہ اگر ہماری زبان ہلانے سے یا ہمارا کلک کرنے سے کسی کا بھلا ہو جائے گا تو بھائی اس سے اچھی بات کون سی ہے اور کیا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور پلیز اس میسیج کو سب کے ساتھ شیئر کیجیے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔